یہ تو زیادتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم عادل صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ہم بے حس لوگ نہیں ہیں، ہمیں احساس ہے. ہم عوام کے وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلام اقبال پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جا رہا ہے اور ابھی اذان کا وقفہ ہوا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر کچھ وقفے کے لیے انہوں نے اذان کا وقفہ ہوا ہے اس گفتگو میں، اور وہ گفتگو کر رہے ہیں وزیر اطلاعات. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو بتایا کہ وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلم اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت انصاف کارڈز پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں. میاں اسلم اقبال گفتگو کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت انصاف کارڈز پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں. میاں اسلم اقبال گفتگو کر رہے تھے. وزیر اطلاع پنجاب خطاب کر رہے تھے اور اذان کا وقفہ ہوا ہے. اذان کے وقفے سے پہلے انہوں نے گفتگو کی کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ صحت انصاف کارڈز پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے. وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلم اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہوا ہے. اس وقفے سے پہلے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ صحت انصاف کارڈز پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں. عوام کے لیے ایک خوش آئند یہ ایک معاملہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں، جو کہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلم اقبال گفتگو کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہوا ہے، اور اس وقفے سے پہلے انہوں نے گفتگو میں کہا کہ صحت انصاف کارڈ پنجاب میں تقسیم کریں گے، عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے. وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلم اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر سبسڈیز کر کے بھیجا جاتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ صحت انصاف کارڈ پنجاب میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. علاقے کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور حکومت کے جو ریفارمز ایجنڈا ہے جو کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان سب نے مل کر فیڈرل لیول کے اوپر کیا ہے، وہ ریفارم ایجنڈا بھی آپ کے سامنے ہم آگے رکھیں گے تاکہ بتا سکیں. یہ پہلی باری ہے کہ ایک علاقے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سیٹیں آپ لوگوں کو دیں، اور 2 منسٹر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر سیٹیں آپ لوگوں کو دیں، اور 2 منسٹر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور دونوں کی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی ویلفیئر کے لیے آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں علاقے کے ان کو بھی بہتر کر سکیں. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب میڈیا چلا جائے تو ہم 10 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے تاکہ علاقے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکیں. ہم آج بھی بات کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کوشچن لیں گے. 4-5 سوال ضرور. ٹھیک ہے جی، شروع کریں. ہاں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میاں اقبال صاحب, صوبائی وزیر برائے اطلاعات اور انڈسٹریز, یہاں پہ موجود تمام حاضرین. میں پریس کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. آج باقاعدہ طور پہ لاہور سے ہم آغاز کر رہے ہیں. لاہور میں پہلی مرتبہ اس حلقے سے ہم آغاز کر رہے ہیں انصاف صحت کارڈ. یہ کارڈ وزیر اعظم عمران خان کا جو ہمارا وعدہ تھا, پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا, اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. 7,20,000 روپے تک کا علاج, جس میں پرائیویٹ ہسپتال بھی شامل ہیں, وہ جو ہمارا سب سے کمزور طبقہ ہے, جو ہمارا مستحق طبقہ ہے پاکستان کا, اس کو پنجاب میں دیا جائے گا. پورے پنجاب میں جو ہے یہ 80 لاکھ گھرانوں کو دیا جائے گا. 80 لاکھ گھرانوں کا مطلب ہے کہ اگر ایک گھرانے میں 5 فرد بھی شامل ہیں تو یہ 4 کروڑ لوگوں کے قریب جو ہے اس سے مستفید صرف پنجاب میں ہوں گے. یہ وہ اسکیم ہے جو پچھلے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا تھا, اور اس کے بعد اب اس کو پنجاب میں ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں. لاہور میں اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم لاہور میں اس وقت موجود ہیں, تو تقریباً یہ 4.5-5 لاکھ گھرانوں کو اس کا اجرا کیا جائے گا. اس حلقے میں جو میرا بھی حلقہ ہے, میاں صاحب کا بھی حلقہ ہے, جہاں پہ تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئیں گے, گھرانے مستفید ہوں گے. 30 سے 35 ہزار گھرانے مستفید ہوئیں گے. یہ گھرانوں کی سلیکشن میں بتاتا چلوں, اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی مداخلت نہ ہے نہ ہوگی. یہ بلا تفریق ہر مستحق شخص کو, جو چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, چاہے اس کا تعلق کسی علاقے سے ہو, ان کو بلا تفریق یہ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے پوری طرح مستفید ہوئیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے, جو وفاقی حکومت کی طرف سے لانچ ہوا ہے, پاورٹی ایلیویشن کا جو پروگرام ہے, اس کو بجٹ کے اندر دگنا کیا گیا ہے. 100 ارب سے بڑھا کے اس کو 190 ارب تک تقریباً اس کی ایلوکیشن کی گئی ہے. اس کے اندر آپ کا BISP کے تحت جو وظیفہ دیا جاتا تھا مستحق لوگوں کو, اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ, کیا گیا ہے بلکہ. اس کے علاوہ راشن کارڈز کا اجرا کیا جائے گا, اور یہ صحت انصاف کارڈ کا بھی کیا جائے گا. تو اس کے اندر مختلف اسکیمز ہیں. دنیا کا جو بہترین نظام ہے نیشنل ہیلتھ سروس, یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, برطانیہ کے اندر, لارڈ نائجل جو اس کی سربراہی کرتے رہے, اور انہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑی تبدیلیاں لے کے آئے اور بڑا مؤثر اسے بنایا. انہوں نے 2 ہفتے پہلے ایک جریدے گارڈین میں یہ لکھا کہ جو پاکستان کا احساس پروگرام عمران خان کے اندر رول آؤٹ ہو رہا ہے عمران خان کے نیچے, وہ دنیا کے لیے ایک مثال, دنیا کے لیے مثال. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دور حکومت میں جب ہم جائیں گے, 4 سال جب ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں گے, تو آپ کے سامنے ایک ایسا سوشل سیفٹی نیٹ بچا کے جائیں گے پوری پاکستان کی عوام کے سامنے, کہ جو انشاءاللہ تعالی مثالی ہوئے گا. اور اس کے اندر یہ جو ہمارا صحت انصاف کارڈ ہے, وہ ایک بہت بڑا قدم ہے, اور ایک کلیجی کردار جو ہے وہ ادا رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنا نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرے, خاص طور پہ ایک ایسے وقت پہ جبکہ ہمیں معیشت کے اندر سخت فیصلے کرنے پڑے. وہ سخت فیصلے کیوں کرنے پڑے کہ جب ہم آئے تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے, زر مبادلہ کے ذخائر جو اسٹیٹ بینک میں موجود تھے اور کمرشل بینکوں میں موجود تھے, انہیں ملا کے بھی جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ زیادہ تھا, وہ $20 ارب پہ کھڑا تھا. $10 ارب, $10.5 ارب کی آپ نے ایک بیرونی قرضے واپس کرنے تھے, اور آپ نے اس کے اوپر سود بھی ادا کرنا. تو لہذا اتنی بڑے کرائسس کو جو ہمیں ملا, یعنی, اور آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز زر مبادلہ کے ذخائر مسلم لیگ نون کے آخری 17 مہینے میں آدھے رہ گئے. یعنی ایک طرف تو ذخائر گر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے, اس کے آج ہمیں ثمرات نظر آ رہے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال فائنینشیل ایئر میں 32% نیچے گیا, اس سال کے پہلے 2 مہینے کا جو ڈیٹا آیا فائنینشیل ایئر کا, اس میں 55% نیچے گیا. زر مبادلہ کے ذخائر, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ نون لیگ کے آخری 17 مہینے میں آدھے رہ گئے تھے,
وہ ہمارے دور میں مستحکم ہے جنوری سے آگے، اس کے باوجود کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ قرضہ اور انٹرسٹ واپس کیا 10.5 ارب ڈالر، اس کے باوجود ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ مستحکم ہے۔ ہم نے جو بجلی کا شعبہ ہے اس کے اندر ہمیں قیمتوں کو بڑھانا پڑا، کیونکہ 453 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ نون لیگ صرف اپنے آخری سال کے اندر بڑھا کے چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے جو آئی ٹی پیز کے ساتھ سودے کیے $2.85 کے ریٹ پر $3 کے قریب، اور جو سخت فیصلے تھے ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈال کے اپنی سیاست بچانے کے لیے سخت فیصلوں میں تاخیر کی۔ البتہ کہ کچھ فیصلے ایسے تھے کہ جن میں وہ تاخیر نہیں کر سکے۔ دسمبر 2017 سے آنورڈ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا، پھر آپ کے جو روپیہ تھا وہ دسمبر 2017 نون لیگ کے دور میں اس میں گراوٹ آنی شروع ہو گئی، لہٰذا اب ایک اچھی بات ہے کہ آپ کا روپیہ بھی مستحکم ہے، بلکہ اس میں تو کچھ بہتری آئی ہے کچھ دن پہلے جو ہے، تو یہ ایک اچھے سگنلز ہیں۔ اب معیشت کو اس کرائسس سے نکالنے کے بعد اب ہم اس کو یہ استحکام دلا دیا گیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پک اپ ہوتی نظر آئے گی، جیسے جیسے ہمیں معیشت کے اندر استحکام نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ فلسفہ ہے، ان کا یہ ویژن ہے کہ جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے ایک سوشل سیفٹی نیٹ دینا ہے، ان کے لیے صحت کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے راشن کارڈ کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے دیکھا ہم نے پناہ گاہ بنائی جو آج کی صورت پورے پاکستان میں پھیل رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ایک ذمہ دار ریاست جو ہے جس کا کرنا فرض تھا۔ یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دور حکومت میں نہ صرف کہ آپ کو معیشت جو ہے اس میں سب سے زیادہ تیزی کی رفتار بھی نظر آئے گی، بلکہ یہ وہ تیزی ہے معیشت کی جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو خساروں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، جو قرضوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، جو سبسڈی کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، جو امپورٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ تیزی ہے معیشت کی، یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے معیشت کی ہم جس کو پرسی کر رہے ہیں، جو آپ کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ، آپ کے روزگار کی بنیاد پہ، آپ کی معیشت کی اندرونی اس کی تیزی ہے، جو اندرونی اس کی پختگی ہے، اس کی بنیاد پہ، آپ کی زراعت کی پروڈکٹیوٹی کی بنیاد پہ ہوئے گی۔ ہم اس معیشت کی تیزی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس ڈھونگی تیزی کی طرف نہیں جا رہے کہ جس سے آپ کا سارا ریزرو جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا تمام جو ہے وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں پہ چلا جاتا ہے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے ہو جاتے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $2.5 ارب سے 5 سال میں $20 ارب پہ چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے پھرتے ہیں ملکوں پہ جی ہم تو بڑا ہستا بستا ملک چھوڑ کے گئے تھے۔ ارے بھائی گھر کو لوٹ کے چلے گئے، خزانہ سوچ رہا ہے کہ کبھی تک مجھے لوٹنے کوئی نہیں آیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو $20 ارب پہ چھوڑ کے، فارن ایکسچینج ریزروز کو آدھے سے بھی کم پہ چھوڑ گئے، آخری 17 مہینے کے اندر نیگیٹو انٹرنیشنل ریزروز پہ چھوڑ گئے، تو کیسا ہستا بستا چھوڑ کے گئے۔ یہ فیصلے، سخت فیصلوں کو ڈیلے کیا گیا، اول تو ریفارمز ہی نہیں کیے گئے جن کی بنیاد پہ سخت فیصلے شاید نہ کرنا پڑتے، اب ہمیں کرنے پڑ گئے ہیں، ہم نے کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا ہے، احساس پروگرام کے آپ کے سامنے بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ آنے والے مہینوں میں رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، تاکہ جو آپ کا سب سے جو غریب طبقہ ہے ملک کا، جو سب سے متاثر ہوتا ہے، اسے انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بجلی کے اندر ہم نے جہاں پہ ریٹ بڑھائے، کیونکہ بڑھانے پڑے ورنہ انہوں نے خسارہ ہو جانا، وہاں پہ بینکرپٹ ہو جانا تھا ان کمپنیوں نے، وہاں پہ 82 ارب روپے بجلی چوری کم کر کے ریونیو بڑھایا گیا، یعنی دونوں طرف کام ہو رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہم صرف قیمت بڑھا رہے ہیں خسارہ کم کرنے کے لیے، 82 ارب روپے کی بجلی چوری کو کم کیا گیا، انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ اسی طرح جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہے، یعنی جو گیس کے ڈپارٹمنٹ میں سسٹم لاسز اور بجلی چوری ہیں، ان کے اندر 0% امپروومنٹ آئی پچھلے 5 سال میں۔ ہم انشاءاللہ 3 سے 4% اس کے اندر کمی لے کے آئیں گے اپنے دور حکومت کے اندر، ہم نے اس کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ اب 1% اس کے اندر آلریڈی آ چکی ہے۔ زراعت کے اندر حالانکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ نہیں ہے، ہم نے 250 ارب روپے کے قریب رکھی ہیں تاکہ زراعت جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکے، آپ کی سیڈز بہتر کی جا سکیں، آپ کے پانی کا جو نظام ہے جس کا ضیاع ہوتا ہے زراعت کے اندر، اس کو بھی بچایا جا سکے اور پانی کا مفید استعمال کیا جا سکے، اور زراعت کے اندر جو آپ کی پیداوار ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ ہمارا ملک جو ہے اس کی 70% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے،
جب زراعت ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ سوال کر لیں؟ یہ فرمائیے کہ صنعتکاروں کو آرمی چیف کے ساتھ کیوں ملاقات کرنی پڑی ہے؟ صنعتکار خوف زدہ ہیں، آج چیئرمین نیب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، کیا وجہ ہے کہ صنعتکار آپ سے خوش نہیں ہے؟ آپ خود صنعتکار ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو سب سے پہلے کہ یہ ایک اخبار میں خبر آئی تھی کہ یہ بڑا وہاں شکایتوں کے انبار لگ گئے، وہاں پہ صرف میں تو موجود نہیں تھا یا صرف آرمی چیف تو موجود نہیں تھے، وہاں پہ 25 سے 30 آپ کے ٹاپ صنعتکار اور بینکر موجود تھے، ان میں سے کسی 3-4 سے پوچھ لیں کہ وہ یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آپ کو اس کا جواب دیں۔ ایک بہترین میٹنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں، اور بہترین اس کے اندر گفتگو ہوئی، پوری جو ہمارے کاروباری طبقے کے جو لیڈرز تھے اور بینکنگ کے جو لیڈرز تھے ان کو بتایا گیا کہ معیشت کہاں کھڑی تھی، موجودہ طور پہ استحکام کدھر ہے، جو باتیں میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہیں تقریباً اس سے زیادہ تفصیل میں کیونکہ 5.5 گھنٹے کی نشست تھی، اور اس کے بعد یہ ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ خوش واپس گئے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی اس حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے کیونکہ معیشت کا کرائسس اتنا بڑا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا کرائسس پاکستان نے نہیں دیکھا تھا پچھلے سال، جس سے اب ہم الحمدللہ نکل چکے ہیں، اور جو زیادہ تر ایڈجسٹمنٹس تھیں وہ کر لی گئی ہیں، اس لیے آگے اب ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ دینا ضروری تھا سب کو کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کرنے دیا جائے گا یا خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا، چاہے وہ آپ کی سیکیورٹی کی اسٹیبلٹی ہو یا کوئی اور اسٹیبلٹی ہو۔ ظاہر ہے اور تمام ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں، کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، ہم تمام ادارے مل کے جو ہمارے قومی مقاصد ہیں، جو ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے یکساں ہیں، یکساں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر یہ تمام ادارے مل کے اس ملک کو ایک عظیم ترین ملک آپ کو 5 سال پورے کرنے دیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو مدرسہ کے بچے ہیں ان کی تعلیم کا خرچ ہوئے گا، جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پہ ہمیں ہم ان کے لیے مدرسوں کے بچوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے سیاسی قسم کے ہتھ کنڈوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ کس طرح ایکسپوز ہو گیا، ان کے ساتھ فی الحال تو کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جو ان کا نیریٹو تھا وہ عمران خان کی اقوام متحدہ کی جو تقریر تھی اس میں ہر چیز سامنے آ گئی ہے، اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی پوری طرح کھل کے اب جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا اور نیریٹو اپوزیشن چلا رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے سچ حق ہے، اور وہ سچ پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گیا۔ اچھا میاں صاحب، ایک طرف جو ہے آپ صحت کارڈ انصاف جو ہے یہ جاری کر رہے ہیں، دوسری طرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ کے پی کے میں بھی نکلے باہر، ادھر بھی ان پہ لاٹھی چارج ہوا ہے، پنجاب میں بھی اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تو ان سارے ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں، جس طرح آپ ہسپتال میں MTI ایکٹ جو ہے متعارف کروانے جا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں MTI جو آرڈیننس آیا وہ ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سارے ذرا پریس سے اور یہ یہاں پر جو حاضرین موجود ہیں ان سے، ایک غریب آدمی جب صبح ہاسپٹل جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، مجھے یہاں پر ڈاکٹر میسر ہوگا، اور اگر وہاں پر ڈاکٹر میسر نہیں ہے، جو تھرڈ پارٹی کے ذریعے آڈٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر آدھا گھنٹہ آتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ آتا ہے دن میں، کوئی 3 دن نہیں آتا، کیا حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس شعبے کے اندر ریفارم لے کر آئے اور ایک عام آدمی جو دور دراز کے علاقے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ہاسپٹل میں آتا ہے اور اس کو وہاں پر ڈاکٹر میسر ہو جو ڈاکٹر کی ٹائمنگ ہے، یا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر تو لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرے اور سرکاری ہاسپٹل جہاں سے اس نے تنخواہ مل رہی ہے اس کو اگنور کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بیڈ کے اوپر حکومت کا جو خرچہ آ رہا ہے وہ 45 لاکھ روپے سالانہ ہے؟ MTI آرڈیننس کے اندر یہ بھی کہا گیا جو ہم لے کر آئے ہیں کہ 1 لائن بجٹ ہم دیں گے ہاسپٹل کو، اگر ایک مشین کسی ہاسپٹل کے اندر MRI کی، CT اسکین کی، ایکس رے کی یا کوئی بلڈ ٹیسٹنگ مشین جو ہے
وہ جب خراب ہو جاتی ہے تو شاید کچھ عناصر کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 2 سال خراب ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بورڈ کو اتنا امپاور کیا جائے کہ وہ جو بیوروکریسی کی جو پاور ہے اس کو کٹیل کیا جائے, ختم کیا جائے اور اپنے فیصلے بورڈ خود کرے. کیا یہ برا کام ہے؟ کیا ہم نے حاضری کا پوچھ لیا برا کام ہے؟ کیا ہم نے یہ کہہ دیا کہ غریب آدمی صبح 8 بجے آتا ہے تو 3 بجے تک ڈاکٹر اسے میسر ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ بھی کہا اس ایم پی اے کے اندر کہ ایک ڈاکٹر بتائے, ایک سرجن بتائے کہ اس نے کتنے آپریشن کیے ہیں. کیا برا کر لیا ہم نے؟ کیا ہم نے یہ برا کر لیا کہ ہم پوچھ لیں کہ آپ نے کتنے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو تعلیم دی اور کتنے پاس ہوئے؟ کیا برا کر لیا؟ بھائی اگر ہم اپنے اندر ریفارمز لے کر آ رہے ہیں پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ہم نے 45 ارب روپے کے اپنے اخراجات کو کم کیا ہے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں, اور اس میں وزیر اعظم نے, کیبنٹ نے, فیڈرل نے اور صوبائی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور 45 ارب روپے کے اخراجات کم کیے. میرے حکمران یا ہم تو اپنے گھروں کے ارد گرد بم پروف دیواریں تو نہیں کروا رہے 70 کروڑ روپے سے. ہمارے تو 6 کیمپ آفیسز نہیں ہیں, ایک گاڑی ہے جو پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے اور ایک ملازم ہے. اس سے زیادہ سادگی ہم کیا کریں آپ بتا دیں. اس لیے کہ ہمیں عوام کے دکھوں کا پتہ ہے, ان کی پرابلمز کا پتہ ہے. اگر ہم اپنے آپ سے تبدیلی شروع نہیں کریں گے نیچے نہیں آئے گی. 6 کیمپ آفیسز, اولادوں کو بے شمار پولیس کے اسکواڈ, جس کا جو دل جو مرضی کر رہا ہے کسی کو فون اٹھا کے کام کروا رہا ہے. یہ کیا تھا پاکستان؟ ان کے اسکینڈل جو ہیں وہ رکتے, اب تھمتے نہیں ہیں, جو باہر نکل رہے ہیں. کسی منسٹر کے خلاف اس گورنمنٹ کے اندر کوئی بات بتائیں, میڈیا لے کر آئے, ہم بات کر سکیں اس کے اوپر. اگر کسی نے کیا ہے تو اکراس دی بورڈ اس کے ساتھ احتساب ہوگا, کوئی کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ریفارمز لے کر آ رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے لے کر آ رہے ہیں, کامن مین کے لیے. آپ ہمارے دفاتر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میری والدہ کا, میرے بھائی کا, میری بہن کا آپریشن نہیں ہو رہا, ڈاکٹر ٹائم نہیں دے رہا, تو پھر کیا کریں؟ چھوڑ دیں اس کو یا اس کی ریفارمز لے کر آئیں؟ اگر ریفارمز لے کر آنی ہے تو اگر کسی کو ریفارم سے پرابلم ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. اگر وہ کوئی یہ کہے کہ ہم سڑکوں پر آ کر تو احتجاج کر کے ان ریفارمز کو روک لیں گے تو بھائی سوری, ممکن نہیں. ہم عام آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایم ٹی اے جو آرڈیننس ہے اس میں ان وزیروں کا, چیف منسٹر کا, پرائم منسٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, غریب آدمی کا فائدہ. ایک ایم آر آئی ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ مجھے بات بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آگے سے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ مشین خراب ہے. وہ تو بندہ سرکاری ہاسپٹل میں بیچارہ بڑی مشکل سے ٹیسٹ کروا سکتا ہے, باہر جا کے 15-20 ہزار روپیہ کیسے دے گا؟ آپ ذرا مجھے بات بتا دیں. ان ریفارم سے, ایم ٹی اے ریفارم سے اگر تو پرائم منسٹر پاکستان کو, چیف منسٹر پنجاب کو یا دوسرے چیف منسٹر کو یا منسٹر کو فائدہ ایم پی اے ایم ایل اے کو پہنچ رہا ہے تو بھائی بات کر لیں. تو اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑی مشکلات میں, گرمی سردی میں نعرے بھی لگاتا ہے, ووٹ بھی ڈالتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر کوئی نظام ہوگا. وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور سے صحت انصاف کارڈ کی تقسیم کا آغاز کریں. پورے پنجاب میں 80 لاکھ گھرانوں میں یہ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس اسکیم میں کوئی راشن کارڈز بھی اجرا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار میں لکھا گیا کہ عمران خان کا احساس پروگرام دنیا کا بہترین پروگرام ہے. ایک احساس ہے کہ غریب آدمی کے لیے, شاید امیر آدمی تو اتنے کی ٹپ دے دیتا ہے کسی ہاسپٹل میں جتنا غریب آدمی اپنے مہینے کی دوائی لیتا ہے. ایک احساس ہے, اور اسلامی فلاحی ریاست کے اندر احساس ہی ہوتا ہے. اور اس احساس کے نام پہ یہ حکمران جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے.
जमहूरियत ये तो नहीं है कि मेरे खानदान के लिए इलाज किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में है और गरीब के लिए जहां पर डॉक्टर भी नहीं आता वहां पर है। तो भाई ये एमटीए के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी डॉक्टर साहबान तंजीमें जो हैं उनको कोई एतराज है, हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हम उनकी बातचीत सुनने को तैयार हैं, लेकिन आम आदमी के हवाले से जो हम सहूलत उसको देना चाह रहे हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सवाल ये है सर कि शफर जैदी साहब ने बयान दिए कि 100 अरब मुल्क से बाहर नहीं गए, 20 सालों में 6 अरब डॉलर जो है मुल्क से बाहर गए, वो भी कानूनी तरीके से गए। तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि अरबों रुपए जो है मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इसके बाद कहाँ स्टैंड करते हैं तहरीक इंसाफ? पहली बात तो ये है कि अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो 2013 में या 14 में नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर सारदार साहब ने कहा था कि 200 अरब डॉलर जो है वो मुल्क के बाहर, ठीक है। हालांकि मैं तो सदर असेंबली में नहीं था, वरना मैं सब अपने पार्टी के कॉलीग्स को ये कहता कि इनकी जरा फिगर्स के साथ एहतियात करना चाहिए दार साहब, लेकिन बहरहाल उनको उन पर यकीन करके कहा भी गया, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन जो अभी तक हमारे पास डेटा है जो कि हम लेके आए हैं इस में, वो OECD के अकाउंट्स जो कि मुख्तलिफ 28-29 ममालिक से आया है डेटा, तो 11 अरब डॉलर जो है उसकी रकम ट्रेस हुई है जो पाकिस्तानियों की बाहर पड़ी है। इस 11 अरब डॉलर में से आप समझ लें कि 50% ऐसी है जो टैक्स में डिक्लेयर्ड है पहले से या एमनेस्टी में किसी में डिक्लेयर हुई है, और बाकी अनडिक्लेयर्ड है जिसके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ये पूरी वो रकम नहीं है कि जो अभी बाहर पड़ी है। हमें सिर्फ 28 ममालिक का डेटा मिला है, और इस डेटा में अभी हमें इकामा होल्डर्स का डेटा उन्होंने नहीं दिया। अब हमें समझ आया कि ये लोग इकामे के शौकीन क्यों थे, क्योंकि जब आपके पास इकामा होता है तो आपको OECD का डेटा नहीं मिलता। लेकिन हमने OECD का जो हेड ऑफिस है पेरिस, वहां पे हमने खत लिखा है। मैं खुद भी जा रहा हूँ वहां पे, मैं कोशिश अभी फैटफ के लिए मैंने जाना है पेरिस, मैं वहां कोशिश करूंगा कि मैं OECD के काम से बात करूं कि किसी जगह OECD की ट्रीटी में ये नहीं लिखा हुआ कि इकामा होल्डर का डेटा आप हमें नहीं दें। जो इकामा होल्डर है उसके अकाउंट पे अगर बाहर पैसे पड़े हैं तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी के मुताबिक हमें पाकिस्तान को उसका डेटा मिलना चाहिए, और ये हम OECD के साथ पेश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब ये डेटा हमें आएगा, बाकी ममालिक से भी डेटा आएगा, तो ये रकम जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये सर ये FTF का क्या स्टेटस है, जरा सादा लफ्ज़ों में बता दें कि हम ग्रे लिस्ट में हैं, कहाँ क्या सजा मिलने वाली है? मुस्तकबिल में आप क्या देख बच जाएंगे? मुस्तकबिल का देख देखिए FATF है कि 2018 में जब ये नून लीग के आखिरी 6 महीने थे, फरवरी में एक रिव्यू हुआ था जिसमें हमें व्हाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट पर डाल दिया गया।